اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVN سٹی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قرضے کی ادائیگی میں مدد فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ یا رب العزت جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی جوان بچیاں ہیں ان کو نیک سال بر عطا فرما۔ یا پروردگار تو اے رب ذوالجلال تو رحمان و رحیم ہے میرے مالک، اپنا رحم کرم اور فضل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرم رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں اور بے ادبیوں گستاخیوں کو معاف فرمائے، کیونکہ ہم بہت گستاخ ہیں، ہم بہت بے ادب ہیں، ہم احکامات نہ ماننے والے ہیں۔ تو یا اللہ ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرما، ہماری غلطیوں پر اپنی نظر نہ رکھ۔ یا اللہ ہم پر اپنا رحم کرم اور فضل عطا فرما۔ تو آج جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی نعمت ہے ہمارے انسانوں کے لیے وہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کے کھانوں کی نعمتوں سے نوازا ہے، جو کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں فروٹ ہیں، لوازمات ہیں، کھانے ہیں، گوشت ہے، سو اتنی نعمتیں ہیں اس کی کہ جس کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں رنگا رنگ کی طرح کی چیزوں سے نوازتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں ان کو پیدا کیا ہے، اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اس سے مزے لیتے ہیں، اس سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو یہ بہت سی ایک الگ سی بحث ہے کہ کسے کیا ملتا ہے۔ وہ اس کے نصیب کا ہے، جس کے جو نصیب کا ہے وہ اسے ملتا ہے۔ برکیف آپ نے آج ویڈیو کے تھمبنیل پہ تصویر بھی دیکھی ہوگی۔ تو یہ جو اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اور بہت گہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا، اور اس رزق کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور اس رزق کو کماتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، پھر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا استعمال کا یہ جو طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ صحیح ہے؟ کیا اس طریقے سے رزق کا استعمال ہونا چاہیے؟ اب یہ سب سے بڑی بات ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ اترا۔ تو من و سلوہ اترنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت کرم کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، کہ وہ ہم سے درگزر کرتا ہے، ہم سے حساب نہیں لیتا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، وہ رب قدیر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس وقت سے ڈریے کہ آپ اس کی پکڑ میں آئیں، تو خدارا رزق کی اس طرح کی بے حرمتی نہ کیا کریں۔ میں نے بھی کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پہ ایک شاید انڈین کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹی سی وہ فلم تھی، انہوں نے بنائی تھی ٹیلی فلم ٹائپ، اس میں چھوٹی سی 8-10 منٹ کی کہہ لیں کہ وہ کس طرح ریسٹورنٹوں میں جو ہے وہ کھانا خراب ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو شادی بیاہوں میں کھانا جو ہے وہ ہمارے کھانے کا ضیاع ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اور دکھ کی بات ہے کہ اتنا کھانا جو ہے ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ رزق جو ہے
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے، بلکہ ان چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ جو کہ اس کے طلبگار ہوتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں، لیکن وہ ان تک نہیں پہنچتا۔ اور ہماری بے حسی نوٹ کریں کہ ہم ایسی چیزوں کو جو ہے بڑے وہ غور سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو سوچتے نہیں ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان میں سے اپنے لیے نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد وہ کھاتے ہیں۔ کوڑے پہ پڑی ہوئی روٹیاں، کوڑے پہ پڑے ہوئے پیٹس اور وہ کیا کہتے ہیں باسی کھانے بھی ان کے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں استعمال کر لیتے ہیں۔ اور ہم جو ہے وہ تازہ پکا کر، اچھا پکا کر، قیمتی پکا کر اور اسے ضائع کرتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا ہے، ہمارے گھر میں ہماری خواتین جو ہیں وہ جب برتن دھوتی ہیں تو اس میں چاول ہیں، دال ہے، سالن ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ سب کا سب جو ہے ڈسٹ بن میں، نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، اور وہ گلیوں میں، نالیوں کے اندر مجھے وہ رزق نظر آتا ہے، تو بڑا دل دکھتا ہے کہ کیا ہم نے اس کی قدر کی۔ خدارا اگر آپ کا وہ بچ گیا ہے تو اسے آپ اکٹھا کریں، اکٹھا کرنے کے بعد چھت پر ڈال دیں، کوئی جانور کھا لے گا، کوئی پرندہ کھا لے گا، لیکن اس رزق کا ضیاع جو ہے وہ تو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح شادی بیاہوں میں جو ہم بے تحاشا یہ کام کرتے ہیں کھانے والا، اور ڈال اتنا لیتے ہیں کہ جو ہم سے کھایا نہیں جاتا، اور اس کے بعد وہ سب کا سب جو ہے وہ گند میں چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہم بہت ظالم ہیں، اور ظالم بھی ایسے جو کسی کے ساتھ ظلم کیا کرنا ہے، ہم اپنے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری ان غلطیوں سے پردہ پوشی فرمائے۔ تو میں اور کیا کہوں جی، آپ کو سوچیے گا ضرور۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔